کہ مسئلہ پانی کا ضرور ہے، لیکن مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر امن کا بھی ہے۔ ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ پانی پر سیاست کر رہے ہیں۔ میں ان کم عقلوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیاست ایک تو برا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ سیاست نہیں ہے، یہ پیورلی ٹیکنیکل ایشو ہے، اور آپ جس ایشو پر سیاست کی دہائی یا ہمیں تانا دے رہے ہیں، اس ایشو پر جنگیں ہو جاتی ہیں۔ آپ ڈریں اس دن سے جب خدا نہ خواستہ اس حساس ایشو پر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا ماحول کریٹ ہو۔ جس طریقے سے آپ اسے ہینڈل کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے ایک صوبے کے اندر روز کے بنیاد پر عجیب و غریب بیانات دیے جا رہے ہیں، ہمیں لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان کے امن کو خطرہ ہے۔ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھائی چارے کی فضا ہم نے مل کر قائم کرنے کی کوشش کی اور قربانیاں دی، اس کو خطرہ ہے۔ سر، ایک غیر ذمہ دارانہ بیان اگر کسی بھی صوبائی حکومت کی جانب سے آتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کا اثر پورے پاکستان پر ہوتا ہے، پاکستان کی عوام پر ہوتا ہے، بالخصوص اس عوام پر ہوتا ہے جسے آج پانی کی قلت کا شدید سامنا ہے۔ جو آج بات کی گئی ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری، لاکھوں ایکڑ زمین سمندر کھا چکا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری۔ آپ کا بائیو ڈائیورسٹی ایفیکٹ تباہ ہو چکا ہے۔ بلائنڈ ڈولفن کی میرے بھائی نے بات کی، درست بات ہے۔ آپ ڈیلٹا ریجن جا کے سٹڈی تو کریں، جائیں جن ممالک میں ڈیلٹا ریجن ہے، کس طریقے سے ڈیلٹا کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سویٹ اور سالٹ واٹر کو ملایا جاتا ہے ٹو انشور کہ آپ کا بائیو ڈائیورسٹی ایفیکٹ جو ہے وہ مضبوط رہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، I'm not going to point fingers، بٹ یہ میں نے سنا ہے اور مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے جب کہا جاتا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ ضرورت ہے ڈیلٹا کی۔ آپ لوگوں کو کم از کم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کم عقلی، یہ جہالت پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے، اور میں آج بھی اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے ڈاؤن سٹریم کوٹری پانی جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کہیں گے پانی ضائع ہو رہا ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی ایک صوبے کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر سندھ سوکھے گا اور بلوچستان سوکھے گا تو کوئی اور علاقہ زرخیز ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ 1991 اکارڈ کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کا پیرا 2 کلیئرلی پانی کی ایلوکیشن کی بات کرتا ہے، اور کلیئرلی لکھا ہے کتنا ملین ایکڑ فیٹ پانی کے صوبے کو جانا ہے۔ اٹ از ویری کلیئر۔ ارسا اس لیے بنائی گئی کہ جب 1991 کا اکارڈ بنا تو یہ خیال آیا کہ اس پانی کی تقسیم کو مانیٹر کون کرے گا، اور اس باڈی کو، اس اتھارٹی کو بنایا گیا تاکہ اس اکارڈ کے پیرا 2 کے اندر دی گئی ایلوکیشنز کی جو تحت جو تقسیم ہے اس کو ایک اتھارٹی مانیٹر کرے۔ اس اتھارٹی نے سب کام کیے سوائے اس تقسیم کو انشور کرنے کے۔ اس اتھارٹی نے میں الفاظ اس وقت بہت جو شدت سے آ رہے ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ جذبات میں نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے حقائق کی بات کروں کہ سر جو ارسا نے کام کیے ہیں وہ صرف اکارڈ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ انہوں نے اکارڈ کو امپلیمنٹ نہیں کروایا، اس کی ایلوکیشن کو مانیٹر نہیں ہونے دیا، بلکہ جھوٹے سچے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ، اور یہ ارسا خود کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس اکارڈ کی ایلوکیشن کے مطابق پانی دینے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پانی ہی نہیں ہے۔ 114 ملین ایکڑ فیٹ سے سٹارٹ کیا، کم ہوتے ہوتے پانی کی کٹی کم ہو گئی ہے۔ Now we don't have water، مطلب اتنا بھی نہیں ہے کہ پوری ایلوکیشن دے سکے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے یہاں پر بیٹھے ذمہ داران سے، یہ بتائیں کہ آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ ان 6 کنالوں کے منصوبے، اس کالے منصوبے کے لیے آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ کس کا پیٹ کاٹیں گے؟ کس کو بھوکا ماریں گے؟
کس کا قتل کریں گے کہ آپ کو یہ پانی ملے؟ تو اگر یہی سوچ جو کالا باغ ڈیم کے وقت میں تھی، جس ڈیم کو 3 صوبائی اسمبلیوں کی قرارداد کے ذریعے ریجیکٹ کیا گیا، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اور کل ہی میں I'm very sorry but education is important on this important subject. ایک منسٹر ہیں صوبہ پنجاب کے اریگیشن منسٹر، کل میں نے یا پرسوں ان کا ایک بیان سنا اور میں اسے کنڈیم کرتی ہوں on the floor of this house. انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم ہر محب وطن پاکستانی بنانا چاہتا ہے. مجھے دکھائے وہ کون سا محب وطن پاکستانی ہے جو بنانا چاہتا ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم نہ بنے گا اور نہ ہم اسے بننے دیں گے، کیونکہ ہم نے کمو شہید کے مقام پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سربراہی میں وہ دھرنا دیا تاریخی، جس کی آج بھی گونج پورے پاکستان میں سنائی دیتی ہے.